شیعہ بذات تاثر دیتے کہ جی ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، یہ اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شیعوں سے بڑا اہل بیت کا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ یہی کتاب جلال العیون ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 251۔ ان پر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کیے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بھی کوئی انسان کسی کی گستاخی کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا۔ ناظرین انسان یہ بات پڑھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، لیکن کیا کرے، ان گستاخوں کا اور ان کا کفر ہم بیان کر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ یہ نہ صحابہ کے نہ اہل بیت کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کے جو ہے اہل بیت کے عاشق ہیں، اس لیے ہم ان کے بیانات سنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا جب تک میں نہ آلوں کام نہ کرنا۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی بے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، کوئی عام انسان اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح جملہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ شیعہ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں نعوذ باللہ کام نہ کرنا۔ جب حضرت رسول تشریف لائے تو جب حضور علیہ السلام آئے، استغفر اللہ معاذ اللہ کے بعد پڑھنا کسی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان گندوں کی گندگی بیان کر ہماری مجبوری ہوتی ہے، گستاخی بیان کرنا ہماری مجبوری ہے۔ کہتا جب آقا علیہ السلام آئے تو دونوں پاؤں دونوں صاحبوں کے رخت خواب میں درانہ فرمائے۔ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کس قدر غصہ میں، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات انسان خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی بڑی غصہ ہے اہل بیت کی، پھر بھی کہتے ہیں اہل بیت کے عاشق ہیں۔ میں حیران لوگوں پر ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے شیعہ اہل بیت کے جو ہے نا محب ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کوئی محب کرتا ہے، وہی کرے گا جو سب سے بڑا دشمن گستاخ